السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، منزل نہیں، لیکن ہم انسانوں نے زندگی کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ یعنی ہم صرف زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمارا فیوچر ایسا بنانا ہے، ہمارے پاس میں یہ ہوا، ہم پریزنٹ میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو جو ہے منزل بنا چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ زندگی اصل ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری اصل منزل تو ہماری آخرت ہے، جس کا ہم کوئی سامان ہی نہیں کر رہے، اور زندگی جو ہے وہ اصل میں ایک سفر ہے۔ جب ہم کسی دوسرے ملک یا شہر شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے لیے انتظامات پہلے سے ہی کر لیتے ہیں، مثلاً وہاں رہنے کا انتظام، وہاں خرچ کرنے کے لیے کرنسی جو وہاں یوز ہونی ہوتی ہے، وہاں کے موسم کے کپڑے، وہاں کے قوانین سے آگاہی، وہاں کی زبان کہ وہاں لوگ کون سی زبان بولتے ہیں تو وہ سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، وہاں کے بازار، لوگوں کے طور طریقے، وہاں کے بچوں کے اسکول وغیرہ وغیرہ، ہم ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ساری پلاننگز کرتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک سفر ہے اور اس کی منزل آخرت ہے، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی میرے لیے ایسی ہے جیسے کوئی مسافر تھک کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے۔ موت کے وقت کی بے ہوشی کا نام سکرات ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب انسان اس فانی دنیا سے اس لافانی دنیا میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا تو ایک دھوکہ تھی، لیکن اب یقیناً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اس یقین کا کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اس وقت۔ اور قرآن حکیم میں سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سکرات الموت وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنی شروع ہو جاتی ہے جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس مقام سے آدمی وہ دوسرا عالم صاف دیکھنے لگتا ہے جس کی خبریں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تھیں۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے، اور یہ حقیقت بھی ان کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اس لافانی زندگی میں وہ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں یا بدبخت کی حیثیت سے، یعنی اس کے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس حالت میں کسی شخص کو کلمہ نصیب ہو جائے، یعنی کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، یعنی وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دوسری دنیا میں قدم رکھے۔ آئیے اب جو ہے ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم جو ہے وہ زندگی کو مسافروں کی طرح گزارنا چاہ رہے ہیں یا زندگی کو اپنی منزل بنا رہے ہیں۔ اب ہم پاکیزہ روح کا استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا تو اس کے بعد پاکیزہ روح کا اوپر استقبال کیسے ہوتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے، جہاں ان کی قبر ابھی تیار نہیں تھی اور ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ مرنے والے کی روح کا استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سے روشن چہرے والے فرشتے زمین پر بھیج دیتا ہے جو اس بندے کے سامنے آ کر تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے ساتھ جنت سے کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور یہ موت کا فرشتہ اس شخص کی جان نکالنے کے لیے اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے پاک روح، تم اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ۔ جیسے ہی یہ روح نکل کر مالک الموت کے ہاتھ میں جاتی ہے تو روشن چہرے والے فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نیک لوگوں کی روح کے نکلنے کا مرحلہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے کسی مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، یا جیسے ہم کسی جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالتے ہیں۔ یہ
روشن چہرے والے فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر پہلے آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور اس سفر کے دوران جو بھی فرشتے راستے میں ملتے ہیں وہ اس پاکیزہ روح کا بڑی اچھی طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ جب یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو پہلے آسمان پر مقرر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، جن اچھے ناموں سے یہ مومن اس دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ پہلے آسمان کے دروازے پر متعین فرشتوں کو یہ نام بتایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے اس شخص کا استقبال کرتے ہیں اور اس روح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ روح درجہ بدرجہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے جائی جاتی ہے۔ ہر آسمان پر مقرر فرشتے آنے والے کا نام پوچھتے ہیں اور روشن چہرے والے فرشتے اس شخص کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہر درجے کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب اس شخص کی روح فرشتے لے کر ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جائے۔ علیین وہ جگہ ہے جہاں پر نیک روحیں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دوبارہ اس کی قبر میں پہنچا دو، اس لیے کہ میں نے بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور قیامت کے دن انہیں اسی مٹی میں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ ایسے شخص کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جو جنت میں کھلتی ہے، اور وہ جنت کا نظارہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ میں اپنے نیک اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے 3 ہمراہی اس کے ہمراہ جاتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں جبکہ ایک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اہل خانہ، اس کے مال و متاع اور اس کے اعمال ہمراہ جاتے ہیں۔ اہل و خانہ اور مال و متاع لوٹ آتے ہیں جبکہ اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم دنیا میں اس کی بہت فکر کرتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جو قبر میں ہمارے ساتھ نبھائے گا اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا پاکیزہ روح کا استقبال، اور اب خبیث روحوں کا استقبال کس طرح سے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی، مشرکین کی اور کافروں کی روح نکلنے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ بدبختوں کی موت کے وقت سیاہ خوفناک چہرے والے فرشتے اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو گرجدار اور خوفناک آواز کے ساتھ اس فاسق و فاجر شخص کو حکم دیتا ہے کہ اے خبیث روح باہر نکل، اور اس کی روح اس کے پورے جسم میں خوف سے بھاگتی پھرتی ہے، کیونکہ وہ اس جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ موت کا فرشتہ نہایت سختی کے ساتھ اس روح کو بدن سے نکالتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک ایسے شخص کی روح نکلتے ہوئے تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے کسی ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر سے گزارا جائے، یعنی ایک نہایت تکلیف دہ مرحلے کے بعد ایسے شخص کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اس کی آمد پر آسمانی فرشتے نہایت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جیسے کہ قرآن حکیم کی سورہ الاعراف آیت نمبر 40 میں ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو، جو زمین میں سب سے نچلی سطح ہے۔ چنانچہ اس کی روح وہیں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی ہے، یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔ پھر اس کی روح اس کی قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، جہاں عذاب قبر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں کہ اے اللہ بلا شبہ میں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال اور کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شکریہ۔